تو جہاں لسان صدق ہے تو اب اگر کوئی پوچھنے آ جائے تو جواب کون دے؟ وہی جواب دے گا نا جس کو قرآن نے لسان صدق بنایا۔ اور مسلمان تو مسلمان، اگر یہودی بھی آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ مسلمانوں کا رسول کا خلیفہ کون ہے، جانشین کون ہے، تو بزرگوار فرمانے لگے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں رسول کے مصلی پہ کھڑا ہوں؟ مینٹیلٹی دیکھیے آپ۔ اور وہ یہودی ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں ایسے نہیں مانوں گا جب تک میرے سوالوں کے جواب نہیں دو گے۔ یعنی یہودی ہو کے جانتا ہے کہ جانشین کہیں بیٹھنے سے نہیں بنتا، علم کے معیار پہ بنتا۔ کہا اچھا آپ رسول کے خلیفہ ہیں، آپ رسول کے جانشین؟ کہا میرے پاس کچھ سوالات ہیں جو میرے اجداد سے چلے آ رہے ہیں، اور میرے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کا جواب وہی دے گا جو آخری نبی کا سچا خلیفہ ہوگا۔ کہو کیا سوال ہے تمہارا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سلونی کا دعویٰ تو بہت آسان ہے، ثابت کرنا سوائے علی بن ابی طالب کے علاوہ اور کسی کا کام نہیں ہے۔ کہا پوچھو، کہا یہ بتاؤ کہ وہ کیا شے ہے جو انسان کے پاس ہے اللہ کے پاس نہیں؟ وہ کیا ہے جو انسان جانتا ہے اللہ نہیں جانتا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ کون سی شے ہے جو ہمارے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کہ ذرا بتاؤ آسمان کا تالا کیا ہے اور اس کی چابی کیا ہے؟ کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سا قید خانہ ہے جو اپنے قیدی کو لیے لیے پھرتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ بھئی یہ کون سے سوالات ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے؟ تو کہا بھئی تو زندیق ہے، کافر ہے، اس کی گردن اڑا دو۔ ایک یہی کام آتا تھا بس۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بس اتنے میں عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے، کہا اس سے تو پوچھ لو جس کو قرآن نے لسان صدق قرار دیا ہے۔ بس مولا علی کے پاس پہنچے، مثل الامام مثل الکعبہ، علی چل کے کسی کے دروازے پہ نہیں جائے گا، خلافت چل کے علی کے دروازے پر آتی ہے۔ کہ یا علی یہ کفریہ کلمات کہہ رہا ہے، اور جب جا رہا تھا نا وہ یہودی تو یہ کہتا ہوا جا رہا تھا، ارے یہ کیسا مسلمانوں کا خلیفہ ہے، یہ کیسا ان کے رسول کا جانشین ہے، خود علم رکھتا نہیں ہے اور قتل کے فتوے صادر کرتا ہے۔ یعنی یہودی ہو کے بھی پہچان گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مولا علی نے کہا کہ بہت سادہ سی بات کر رہا ہے، کہا جو یہ جانتا ہے وہ اللہ نہیں جانتا، یہ اپنے لیے اولاد کو جانتا ہے، اللہ اپنے لیے اولاد نہیں جانتا، یہ اپنے لیے شریک جانتا ہے، اللہ اپنے لیے شریک نہیں جانتا۔ کہ جو انسان کے پاس ہے اللہ کے پاس نہیں ہے، کہ بالکل ٹھیک ہے، انسان کے پاس ظلم ہے، اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ کہا جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں، کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کے پاس اولاد ہے، اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے۔ کہ آسمان کا تالا کفر ہے اور اس کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ اور کون سا قید خانہ ہے جو اپنے قیدی کو لیے لیے پھرتا ہے؟ کہا حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قید خانہ تھا جو ان کو ساتھ لیے لیے پھرتا تھا۔ تو یہ جواب کون دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے نا جو لسان صدق ہو، جس کو قرآن نے لسان صدق کہا ہے۔ تو یہ ہے نام لے کے تذکرہ۔